الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت اور معزز سامعین کرام، دین اسلام ایک دین فطرت ہے جو انسانوں کو صرف عبادتوں کے لیے ہی رہنمائی نہیں کرتا بلکہ ان کو ایک اچھی معاشرت کا سلیقہ بتاتا ہے اور جینے کا طریقہ اور ضابطے بتاتا ہے۔ ان کی معاشرت میں کا ایک حصہ شادی اور بیاہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دکھایا ہے۔ آپ نے خود اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، آپ نے 11 نکاح خود فرمائے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ ہیں۔ جو طریقے ہمیں وہاں سے ملتے ہیں وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ رواج ہیں، رسم ہے اور جاہلیت کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دے کر گئے۔ آپ کے صحابہ آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر ایک مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ فجر کی نماز میں آتے ہیں، ان کے اوپر ایک خاص خوشبو آپ کو نظر آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف پھر جواب دیتے ہیں کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے اس پر یہ کہا صرف اولن ولو بشاتن، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کو اپنی بارات میں بلائیں، آپ کو نکاح میں بلائیں، آپ کو شادی کی اطلاع کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ عبد الرحمن آپ نے مجھے کیوں دعوت نہیں دی۔ لہٰذا جو یہ رسومات شادی کے وقت میں ہوتی ہے، خاص طور سے بارات، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، وجود نہیں ہے، یہ خالص غیر اسلامی رسم ہے، رواج ہے جو قابل ترک ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس میں بہت سارے مقصدیں ہیں، ان میں سے خاص مقصدہ یہ ہے کہ اس میں اذیت ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ثروت ہیں اور وہ تھوڑے سے ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو تکلیف ہے، اور اس میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں جن کو بلایا بھی نہیں جاتا۔ یہ ایک طرح سے اس شخص کے گھر میں ڈاکہ زنی ہے جو بغیر بلائے مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کے مال کو نہ کھاؤ۔ یہ بھی ایک طریقہ باطل ہے کہ کسی کے یہاں بغیر بلائے مہمان پہنچ جائیں، اس لیے یہ رسم قابل ترک ہے اور اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اس میں قباحت ہی قباحت ہے، قرآن حدیث کے انتہائی خلاف ہے۔ یہ جبھی چھوٹ سکتی ہے جب ہم سب کے سب یہ عہد کر لیں کہ ہم اس رسم میں نہ شریک ہوں گے، نہ اس کو بلائیں گے، نہ اس کا رواج دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب نے بہت ہی قرآن حدیث کی روشنی میں اور جامع معنی الفاظ